بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہیں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تعان کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضوں کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا فرشتوں کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالہ کی سب سے اخیر حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر شاگل کے گھر میں جاؤ اور ان سے مصافحہ کریں۔ غالیۃ المواعظ میں حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گنیا سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنوبی یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتے کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک اخیر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 30، 25، 27، 29 راتوں کو کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہے تب بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم کی رائے ہے کہ عشرہ کی معنی 10 کے ہے، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان مبارک کا ہو تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے۔ اس صورت میں وتر راتیں یہ ہوگی 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان مبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ راجح ہیں، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیزیں نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہوں جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے، اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا کہ وہ خود آگ کے پترے ہیں۔ پھر ان سے اس شخص کا پہلو اور پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی، اور بار بار اسی طرح تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے قیامت کے پورے دن میں، جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس کی ہوگی۔ اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے جس میں اونٹ والوں پر اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے کا
گائے بکرے والوں پر ان کی زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب اور ان کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ یہ عام طور سے جانوروں کی اتنی مقداریں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ عرب میں انہی کی کثرت تھی، البتہ سونا چاندی اور اس کے متعلقات ایسی چیزیں ہیں جو یہاں عام طور سے ہوتی ہیں، اس لیے اتنی ہی حدیث پر قناعت کی، اور اس سے بھی سب چیزوں کا انداز معلوم ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا کیا حشر ہے، کہ وبال اور عذاب جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ سونا چاندی جہنم کی آگ کے ٹکڑے بن کر داغ دیے جائیں گے، یہ تو صرف قیامت کے ایک دن کا عذاب ہے جو پیشی کا دن ہے، لیکن اس دن کی مقدار بھی 50,000 برس کی ہوگی، اور اتنے دن زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بھگت کر یہ معلوم ہوگا کہ اپنے دوسرے اعمال اس قابل ہیں کہ ان کی وجہ سے معافی ہو کر جنت میں جانے کی اجازت ہو جاوے، یا اگر اس قابل نہیں اور معافی کی کوئی صورت نہیں، یا زکوٰۃ نہ دینے ہی کا بھی کچھ اور عذاب بھگتنا باقی ہے، تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہاں جو کچھ گزرے گی وہ تقریر و تحریر میں آ نہیں سکتی۔ اس حدیث میں قیامت کے دن 50,000 برس کا ہے، اور قرآن پاک کی آیت شریفہ سورہ معارج کی شروع میں بھی قیامت کے دن کو اسی مقدار کا بتایا ہے، لیکن بعض حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں پر یہ دن ایسا ہلکا گزر جائے گا جیسا کہ ایک فرد نماز پڑھ لی ہو، اور بعض لوگوں کو ان پر ان کے اعمال کے لحاظ سے ایسا ہوگا جیسا ظہر سے عصر تک کا وقت، اور اتنی جلدی گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن سیر و تفریح میں ہوں گے، اور سیر و تفریح کے شوقین سبھی اس کے واقف ہیں کہ لذت کے اوقات منٹوں میں ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ نہ ہوگا کہ روپیے پر روپیہ اور اشرفی پر اشرفی رکھ دی جائے گی، بلکہ اس کے بدن کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا جس پر یہ سب برابر برابر رکھے جا سکے، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جتنا سونا چاندی اس کے پاس ہوگا، اس کے ہر کی رات کا جو تقریباً 3 رتی کا ہوتا ہے، پھیلا کر آگ کا ایک ٹکڑا بنایا جائے گا، پھر اس سے اس کے سارے بدن کو منہ سے پاؤں تک داغ دیا جائے گا، اس کے بعد چاہے اس کی بخشش ہو جائے یا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آگ میں تپا کر داغ دیے جانے کا جو عذاب اس حدیث شریف میں گزرا ہے، یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ دوسری فصل کی آیت نمبر 5 پر گزرا۔ بعض حدیث میں اس کے مال کا سانپ بن کر توق پہنانا بھی آیا ہے، جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے۔ یہ حضرت شیخ نے آگے بھی لکھا ہے، سونے چاندی کو تھوڑے دن پہن کر استعمال کر لو، 10 20 سال 30 سال، اور زکوٰۃ نہیں دی تو آخرت کا ایک دن 50,000 برس کا ہے۔ 20 سال 30 سال تک سونے کو اپنے پاس رکھا بڑی حفاظت سے، پہلے تو بڑی محنت سے کمایا، اور بڑی محنت سے کما کر اس کو لے آئے خرید کر، اور اس کی حفاظت میں جان لگا رہے کہ اگر پتہ چلے کہ گلے میں نہیں ہے تو عورت کی تو جان نکل جاوے، گھبرا جاوے، اتنا قیمتی چیز اب اس کی حفاظت سے رکھا ہوا، جان مال لگایا ہوا یہ مال، یہ سونا کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ جہنم میں لے جائے گا۔ یہ نہ ہو تو اچھا ہے، جتنا کم ہو اس میں فائدہ ہے، اور اگر ہو تو پھر آدمی اس کی کوشش کرے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔